مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تزئین و آرائش کے لیے یا باقی چیزوں کی بجائے ہر سیکٹری سے پوچھے کام کیسے لیا جاتا ہے، اور سی ایم صاحب سے بھی میری یہی گزارش ہوگی ہر منسٹر سے پوچھے کہ اس کا محکمہ کیا کر رہا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا۔ اگر ہم اس بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو بہت خرابیاں آئیں گی۔ ہم نے اس معاشرے کو بنانا ہے، دوبارہ سے اپنی کمزوریوں کو دور کر کے اس معاشرے کو ہم نے ایک بہتر انداز میں چلانا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ چاہے اس میں ہمارے ڈاکٹر عمران صاحب ہیں، ڈاکٹر چاہے ہمارے اعجاز ایوب صاحب ہیں، انتظامی نالائکی کی وجہ سے جو بھی ہوا ہے، انشاءاللہ اس انتظامی نالائکی کو ہم جلد سے جلد ختم کر کے بہتر انداز میں ہاسپٹل میں جو ہے علاج کیا جائے گا۔ البتہ اعجاز ایوب اور اس کی بیگم اس سٹی ہاسپٹل میں ان کی جہاں جان کی حفاظت نہیں ہے تو وہ کل سے ادھر ڈیوٹی نہیں کریں گے، وہ پی ایچ کیو میں کریں گے یا وہ اور ہاسپٹل میں ڈیوٹی کریں گے، جہاں جس ڈاکٹر کی عزت محفوظ نہیں ہو، جس ڈاکٹر کی جان محفوظ نہیں ہو، اس ہاسپٹل میں اس کی ڈیوٹی ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری ہیلتھ سیکرٹری کو یہی ہدایت ہوگی، اور ہیلتھ منسٹر صاحب سے، سی ایم صاحب سے، سی ایس صاحب کو یہی میرا مشورہ ہوگا کہ ان کو پی ایچ یو میں پوسٹ کر دیں یا دنیور کے کسی ہاسپٹل میں، اور وہ ہنزا کہے کہ ہنزا نہیں جائے گا۔ گلگت میں زیادہ بیمار ہے، گلگت میں اس کی ضرورت ہے، اور وہ کل چلاس بھی نہیں جائے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اسی پی ایچ یو میں رہے گا، جس بیمار نے اس کے پاس جانا ہے ادھر اس کا علاج، اور انشاءاللہ پہلے سے ذمہ داری کے ساتھ کرے گا۔ آج اگر ٹویٹ پہ بھی دیکھ لیں، اس نے یہی کہا کہ میں پنڈی کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں ہوں، کوئی بھی مجھے اپنا بھائی سمجھ کے، کوئی ماں بہن بیٹا سمجھ کے میرے پاس آ جائیں، میں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ ان کا علاج کروں گا کہ اس نے یقین دلایا ہے۔ باقی ہر چیز کا حل گفت و شنید ڈائلاگ میں ہے۔ ہم نے یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ اعجاز صاحب کے بھی دوست، ہمارے دوسرے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر عمران کے بھی دوست، سب کے لیے ہم سانجے ہیں۔ ڈاکٹرز ہمارے بھائی ہیں، ڈاکٹر ہمارے معالج ہیں، ہم سب کی رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنی رسپیکٹ کرانا سیکھیں، دوائی دینا سیکھیں، علاج کرنا سیکھیں، لڑائی کا کام کسی اور کا۔ جو ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ بھی کل 2 واقعات ہوئی ہیں۔ میں اور پولیس وین پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ میں پرزور میں مذمت کرتی ہوں اس کا، کیونکہ آج تک ڈاکٹرز کسی نہ سیاسی ہیں نہ وہ سماجی لوگ ہیں۔ لوگوں کی جان کے حفاظت کے لیے ہمارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو آج ڈاکٹرز بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو میں بہت ہی کل سے میرا دکھا ہے جو ڈاکٹرز کے اوپر، صحافی کے اوپر، پولیس کے اوپر حملہ ہوا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ ایک باہر کا جو وہ تھا، گارڈ تھا، سیکورٹی گارڈ تھا، وہ جا کے ڈاکٹر کے اوپر حملہ کرنا، مارنا، یہ تو اپنا ایک زیادتیات پہ ہو گیا ہے۔ تو ایک شریف ڈاکٹر ہے اعجاز ایوب، اور سب کے معاون کی، سب کی بہنوں کی، ہم سب کا وہ علاج کرتا ہے، تو اس کا ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ اگر کہیں پہ اس کی ایسی کوئی بات ہے تو ایم ایس صاحب کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ ایم ایس کے ہوتے ہوئے اور ہمارے چیف سیکرٹری کے ہوتے ہوئے یہ کام ہمارے ڈاکٹرز کے اوپر حملہ ہونا، وہ میرے خیال میں وہ جان کا وہاں پہ اس کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایچ کیو ہسپتال میں اس کی پوسٹنگ ہونی چاہیے، اور وہاں بیٹھ کے اپنا تحفظ بھی ہوگا اور عوام کی خدمت بھی کرے گا۔ تو میں چیف سیکرٹری سے بالکل، کرنل صاحب نے ٹھیک کہا، یہ ہر وقت آپ سکولوں میں گھسے ہوتے ہیں، ہر وقت پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہوتے ہیں۔ آپ نے ہاسپٹلس کا بھی اپنے دیکھنا ہے، آپ نے کوئی اور اداروں کا بھی دیکھنا ہے۔ سارے سیکرٹری صاحبان کو بلائیں اور جو کام کرتے ہیں، کیا کیا کام نہیں ہو رہا ہے، آپ نے ایکشن لینا ہے، اور اس پہ بہت سختی سے
آپ نے ایکشن لینا ہے. تو انشاءاللہ جو میرا قابل قدر کرنل صاحب ہے انہوں نے سارا کچھ بیان کر لیا, تو زیادہ میں آپ کے سامنے وہ نہیں بولوں گی. ہاں, اور اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے آپ لوگ اور میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے, ہم کس لیے اسمبلی میں آئے ہیں؟ ہم اسی کے لیے آئے ہیں, کوئی تھانہ میں جائے گا اس کا ہم حساب کروائیں گے, اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا تو اسی کے لیے ہم تو آئے ہیں. ہم ڈاکٹر کے, کوئی بھی ڈاکٹر ہو یہاں پہ, چاہے چلاس کا ہو, چاہے وہ نگر کا ڈاکٹر ہو, کہیں کا بھی ہو, چاہے وہ کہیں پہ بھی ڈاکٹر ہو, ہم ان کا قدر کرتے ہیں, ہم ان کا عزت کرتے ہیں. آپ لوگ بھی, عوام بھی ان کا عزت کرنا سیکھے. وہ ڈاکٹر کس لیے ہوتا ہے, اور میں سخت اس کا پھر سے میں مذمت کرتی ہوں.